نہیں نہیں، اندر شندر کوئی نہیں، اندر تو وہ بیچارہ پہلے ہی ہے، وہ اندر شندر کوئی نہیں جا رہا، اور یہ قواش ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے جو عماد یوسف کا جس میں شہباز گل بھی ملزم ہے، یہ اگلے دن جو فیصلہ کیا ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ کیس چل ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن کھوسا صاحب، ایک جانب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواہش ہو جائے گا، دوسری طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار بھی عدالتوں پر کر رہے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہا، جس طرح میں نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا، تو میں اپنا اس بیسس پہ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب 20 مہینے کی کارکردگی میں کیا عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، کیا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب۔ تو میں نے اب بھی میں جو بات کر رہا ہوں، میں آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ توشہ خانہ، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تضحیک ہے، ان کی عزت اور وقار کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ہم ڈونلڈ لو، ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے حکم پر ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا، اور اس کے بعد نہ صرف چلتا کیا، پاور سلاسل کر کے ہم نے آج فرد جرم بھی لگوا لیا۔ تو یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے۔ سر آخری سوال لے لیں، 420 سیکنڈ میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ضمانت دے دی، اور سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہے، اور بار بار عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی۔ اخلاقی طور پر ان کو یہ کیس سننے چاہیے سارے؟ دیکھیں، 16 اکتوبر کو میں نے یہ اپنا سائفر والے کیس میں اپنی بحث تکمیل کر لی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جو ہے فیصلہ کیجئے گا۔ ساری قوم آپ کو پھر دیکھ رہی ہے، آپ کے لیے متمنی ہے، ملتمس ہے، متجسس ہے، خدا را انصاف کیجئے گا۔ بار بار تاریخ اور عوام آپ سے جو ہے پکارتے ہیں، آپ پر جو ہے آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ مولوی تمیز الدین کا کیس، لیاقت علی خان کے قتل کا کیس، نصرت بھٹو کا کیس، بھٹو کی سزائے موت کا کیس، بے نظیر بھٹو کی قتل کا کیس، ایک کیس میں بھی تو ہمیں عدلیہ سے انصاف نہیں ملا ہے، اور عوام پوچھتی ہے کہ کیا عدالتیں کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا ایک اور تاریخ آپ دے رہی ہے، خدا را اس کو۔ ایک بات تو انہوں نے کی کہ دن بیٹھے رہے، صبح 9:30 بجے میری بحث شروع ہوئی ہے، اور 6 بجے تک بیٹھے رہے ہیں، تکمیل کر کے اٹھے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت کوشش کی، پروسیکیوٹر نے کہ کسی طریقے سے اس سے نکلا جا سکے، یا مؤخر کرایا یا ملتوی کروایا جا سکے، لیکن تکمیل فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے، یہ میں خود حیرت ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف کا کیس، آج میں نے یہی کہا، سم آر مور ایکول دین دی ادرز، کچھ لوگ زیادہ چہیتے ہوتے ہیں، تو قانون اور انصاف کے لیے سبھی برابر ہونے چاہیے، کوئی چہیتا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مور ایکول۔ کھوسا صاحب، نواز شریف کے مینار پاکستان کے جلسے کے بعد پیپلز پارٹی نے بہت سخت موقف اپنایا ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو جو الیکشن پر خرچہ اربوں روپے لگائیں گے تو ڈائریکٹلی ان کو نامزد کر دیا جائے بطور وزیر اعظم۔ ایگری کریں گے اس بات سے آپ؟ دیکھیں، ایسے نہ تو ریاستیں چلتی ہیں، معاف کیجیے گا، نہ دنیا مانے گی اس نظام کو، نہ آپ کو کوئی پیسے دے گا IMF، نہ آپ کی جو ہے یہ عوام کی مفلوق الحالی اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ میں بہت ادب سے جو بھی قوتیں ہیں ان سے استدعا کروں گا کہ خدا را پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو چلنے دیں، عوام کو ان کا جمہوری حق دیں، الیکشن شفاف کروائیں، ایوانوں کو جو ہے معرض وجود میں آنے دیں، اسمبلیاں اور جو ہے پارلیمنٹ، اور وہاں سے حکومتیں بننے دیں، پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں، ملک دیں، ان کو ملکیت دیں، ان کو اپنے معاملات چلانے کی، پاکستان تبھی خوشحال ہوگا۔ پارٹی PTI کا اتحاد دیکھ رہے ہیں، لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا آنے والے انتخابات میں، کیونکہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اس وقت دونوں ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور PMLN کو۔ دیکھیں، سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دی آرٹ آف امپاسبل کو بھی پاسبل بنانا یہی سیاسی ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسی اس میں لائنز نہیں ہوا کرتی ہیں، بیریئرز نہیں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اگر اس ملک کو آپ نے صحیح معنی میں آئین اور قانون پر چلانا ہے اور ترقی اگر کرنی ہے، تو پھر سیاسی مفاہمت سبھی کو کرنا پڑے گی، اور وگرنہ تو پھر ہر دفعہ جو ہے ڈنڈا آپ کے سر پر ہوگا، اور پھر جو ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی لیکن عمران بحث۔ خان تو یہ مشورہ نہیں مان رہے، وہ تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں چلے گا مزید؟ دیکھیں، یہ عمران خان سے آپ پوچھیں، لیکن میں تو اپنی ذاتی آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کے وکیل ہیں، ان کو مشورہ دیا بالکل ہوگا۔ وکیل میں قانون اور عدالتوں کی حد تک اور مقدموں کی حد تک ہوں، میں ان کا سیاسی مشیر نہیں ہوں، لیکن
پھر بھی میں مشورہ یہی دوں گا کہ خدارا آپ اپنا نظریہ بالکل پختگی سے اپنے پاس رکھیں اور اس پر کار بند رہیے گا، لیکن جہاں آپ کو ریاست کو چلانے اور ملک کو چلانے کی بات آتی ہے، وہاں اگر سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر اور دوسری قوت جو ہے، تیسری قوت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے سر پر سوار رہے گی، اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ سیاسی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے متحارب ہو کر اور جو ہے ان کو مدعو کر کے وہ ان کو جو ہے ریلیونٹ بنا دیتی ہیں سیاست، بلکہ انہی کے ہاتھ میں سارا کچھ سونپ دیتی ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں، عوام کے ہاتھ میں رکھنی ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے، تو پھر مفاہمت کا راستہ کریں۔